الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، سورہ احزاب کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے نزول کا ایک خاص سبب ہے۔ عورتوں کی ایک جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا بات ہے کہ مردوں کو تو قرآن میں مخاطب کیا گیا ہے، لیکن ہم عورتوں کے لیے خاص طور پر عورتوں کے خطاب کے صیغے کے ساتھ ہم عورتوں کو مخاطب نہیں کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جامع ترین آیت نازل فرمائی جس میں 10 صفات کا تذکرہ فرمایا، اور مرد کا بھی تذکرہ کیا اور عورتوں کا بھی تذکرہ کیا۔ حالانکہ قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں بھی مرد کا یہ تذکرہ ہوتا ہے اس میں عورتیں شامل ہوتی ہیں، عورتیں شامل ہوتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو جہاں جہاں کہا گیا اس میں مومنات بھی شامل ہیں، مومن مرد بھی شامل ہیں، مومن عورتیں بھی شامل ہیں۔ یہ قرآن کا اپنا ایک اسلوب ہے، اسٹائل ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کی اس درخواست کا اتنا خیال رکھا کہ قرآن مجید کے اندر باضابطہ ایک پوری سورت نازل فرما دی اور اس نے نام لیا، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، صدقہ دینے والی مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، سچ بولنے والی مرد، سچ بولنے والی عورتیں، اطاعت گزار مرد، اطاعت گزار عورتیں، صبر کرنے والی مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، اللہ کے ذکر کرنے والی عورتیں۔ ان 10 صفات کا تذکرہ فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ان صفات سے متصف ہوں گی، مرد ہو یا عورت، ان کے اندر اسلام ہوگا، ان کے اندر ایمان ہوگا، ان کے اندر بندگی ہوگی، ان کے اندر صدقہ و خیرات کا جذبہ ہوگا، ان کے اندر اللہ کا ذکر ہوگا، وہ سچ بولتے ہوں گے، وہ روزے دار ہوں گے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے۔ ایسے 10 لوگوں کے لیے، ایسی 10 صفات سے متصف مرد و عورت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بشارت سنائی کہ اعلان کر دیے کہ ان کے لیے مغفرت ہے، ہم نے ان کو بخش دیا، ہم نے ان کو بخش دیا، اور پھر ان کے لیے بڑا اجر ہے، معزز اجر ہے، اچھا ٹھکانہ ہے جنت کے اندر۔ جو ان کو ثواب ملے گا بہت اچھا، بہت زیادہ، جو ان کو مقام ملے گا بہت بابرکت، بہت اونچا، عزت والا مقام ملے گا۔ تو اس آیت سے عورتوں کا خاص طور پر تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ اس آیت میں مرد عورت دونوں کو مخاطب کیا گیا ہے، لیکن چونکہ عورتوں کی فرمائش پر کیا گیا ہے تو ہر مرد عورت دونوں کو چاہیے کہ اپنے اندر وہ اسلام کو مضبوطی سے لائیں، اسلام کی صفات کو لائیں۔ اسلام جو ہے وہ ظاہری اعمال کا نام ہے، نماز پڑھنے کا نام ہے، روزہ رکھنے کا نام ہے، جو چیز ہم ظاہر میں نظر آتا ہے اس کو ہم اسلام بولتے ہیں۔ اور ایمان جو ہے تھوڑا فرق ہے، ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے۔ ایمان جو ہوتا ہے وہ اندر ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کے ماننے کا نام ہے جن کے مانے بغیر کوئی بھی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آخرت پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یہ بنیادی جو عقائد ہیں ان کو دل سے تسلیم کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے کسی ایک کو اگر آپ نے نہیں مانا، ایک کے بارے میں شبہ ہو گیا تو پھر آپ ایمان سے خارج ہو گئے۔ کیونکہ عام طور پر اسلام اور ایمان بول دیا جاتا ہے، لیکن باریک فرق ہے کہ جو چیز ظاہر میں عمل میں آئے اس کو اسلام کہتے ہیں، اور جس کا تعلق باطن سے ہے، دل سے ماننے سے ہے، اس کو ایمان بولتے ہیں۔
تو یہ دونوں صفات مرد و عورت میں ہونی چاہیے۔ سچ بولنا مرد کو بھی کے لیے بھی ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ عورتوں کے بارے میں تو حدیث شریف کے اندر جو مناقب ہیں، جو فضائل ہیں، اگر ان کو بیان کیا جائے تو گھنٹوں بیان ہو سکتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا واقعہ ذرا دیکھیے کہ عورتوں کے ساتھ کیسا ظلم ہوتا تھا۔ صرف مکے میں نہیں، پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر عورتوں کا کوئی حق ہی نہیں تھا۔ عورتوں کو جانور سمجھا جاتا تھا، کیڑا مکوڑا سمجھا جاتا تھا۔ اگر اس کا شوہر انتقال کر جائے تو ہندوستان کے اندر ستی کی رسم تھی، ان کو اس کے چتا کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اور عربوں کے اندر اس سے بھیانک رسم تھا کہ اگر عورت کا انتقال ہو جائے تو اس کو ایک تنگ کوٹھری کے اندر، جس میں ایک کھڑکی بھی نہیں ہوتی تھی، صرف دروازہ ہوتا تھا، جس میں وہ صرف اور لیٹ سکتی ہے، بیٹھ سکتی ہے، وہ چھوٹا سا کمرے کے اندر اس کو 1 سال بند رکھا جاتا تھا۔ نہ وہ نہا سکتی تھی، نہ وہ کپڑے بدل سکتی تھی، وہ ہر چیز سے بالکل دنیا کی ہر نعمت سے محروم ہوتی تھی۔ صرف ان کو جانور کی طرح کھانا پیش کر دیا جاتا تھا، دروازے پر رکھ دیا جاتا تھا، وہ دروازہ کھول کے کھانا کھاتی تھی۔ اور 1 سال کے بعد جو چودھری ہوا کرتے تھے علاقے کے، اس کو بیچ میں لا کر ان کو جمع کیا جاتا تھا، ان کو بلایا جاتا تھا، اور پھر وہ آتی اور ایک جانور کو بلایا جاتا تھا، بکرے کو، اس سے ان کے جسم کو رگڑا جاتا تھا، تو عورت کے جسم سے جو گرمی نکلتی تھی، کیونکہ وہ 1 سال تک غسل نہیں کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ جانور مر جاتا تھا، اس کے بعد اس کو آزادی ملا کرتی تھی۔ ایسا ظلم ہوتا تھا عورتوں پر۔ چھوٹے بچیاں اگر پیدا ہو گئی معاشرے کے اندر تو ان کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ ایسے ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، عورتوں کو مقام بخشا اور فرمایا قرآن مجید کے اندر، من عمل منکم عملا صالحا من ذکر او انثی، مرد عورت میں سے جو کوئی بھی نیک کرے گا، اللہ کے ہاں جنت صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، فکس نہیں ہے، اس کے لیے نہیں لکھی گئی ہے۔ نیک کام اگر عورت بھی کر کے آئے گی، اللہ فرماتے ہیں ہم کو دنیا کے اندر بھی باعث زندگی گزروائیں گے، اور آخرت کے اندر جو مقام ملے گا بہت ملے گا۔ اب ذرا دیکھیے کیسا کیسا مقام حاصل کیا حضرت خدیجہ نے، حضرت عائشہ نے، حضرت فاطمہ نے، آپ کی صاحبزادیوں نے، امت کی بہت وہ اماؤں نے، رابعہ بصریہ نے، جن کا اللہ سے ایسا رشتہ، ایسا مضبوط رشتہ کہ ان کے بارے میں ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جب ان کا جنازہ اٹھا اور ان کو قبر میں دفنایا گیا تو جب منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آیا، مر ربک، تمہارا رب کون ہے، تو خواب میں دیکھنے والے ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ ان سے کہا گیا کہ حضرت رابعہ نے فرمایا تم کون ہو؟ کہا فرشتہ۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہا آسمان سے۔ کہا تم آسمان کی بلندی سے آ کر اپنے رب کو نہیں بھولے، ہم صرف 5 فٹ گڈھے میں جا کے اپنے رب کو بھول جائیں گے؟ ایسا رشتہ مضبوط تھا اللہ سے، ایسا رشتہ مضبوط، اللہ کو جن پر پیارا۔ ایسی خواتین پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے میں دنیا کو ملی۔ اب ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ جس نبی نے یہ بشارت سنائی کہ جس کے پاس 2 بیٹی ہو اور اس نے اس کی اچھی طرح تعلیم و تربیت کی، اس کی پرورش کی، اور اس کو بہت اچھی طریقے سے بیٹے پر ترجیح نہیں دیا۔ ہمارے سماج کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا کو خوب مقام دیتے ہیں اور بیٹی کو ذرا اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو آج وہی جماعت جاہلیت والی حال ہے۔ 10 آدمی کوستی، اچھا پھر بات کیا بیٹی پیدا ہو گئی، ماں باپ کا بھی چہرہ بدل جاتا ہے، معاشرے کے لوگ بھی کوسنے لگتے ہیں کہ پھر تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی، 3 بیٹیاں تمہارے پاس تو پہلے سے ہیں، 4 تو پہلے سے ہیں۔ یہ ہمارے اختیار میں ہے، یہ رب کے اختیار میں ہے۔ اور یاد رکھیے حدیث شریف کے اندر آیا ہے، قرآن مجید کے بعد آیتوں سے معلوم ہوتا ہے، جس عورت کی بطن سے پہلی لڑکی پیدا ہوتی ہے وہ عورت بہت خوش نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیاں تھیں، آپ کے جتنے بھی لڑکے تھے وہ سب بچپن میں فوت ہو گئے۔ آپ کی جتنی نسل چلی آپ کی لڑکیوں سے چلی۔ حضرت فاطمہ کی اولاد ہوئی، اس کے بعد حضرت زینب، ام کلثوم، ان سبوں کو اولاد ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اگر کسی کے پاس لڑکی ہو وہ عیب کی بات نہیں ہے، شرمانا نہیں، بلکہ ان کی عزت دو، اکرام دو، ان کا احترام کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی تعلیم و تربیت پر پیسے خرچ کرو۔ آج ہم لڑکوں کو پڑھاتے ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم، اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دیتے نہیں۔ آپ اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے، پردے کا خیال کرتے ہوئے
اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائیے، دین بھی سکھلائیے اور دنیا کی تعلیم بھی دیجیے۔ آج ضرورت ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ اچھی ڈاکٹر، سرجن ڈاکٹر نہیں ملتی، غیر مسلم کے پاس جانا پڑتا ہے مجبوری کے اندر۔ اس لیے ضرورت ہے اچھے انجینئر، اچھے ڈاکٹر، اچھی ٹیچر اگر ہوں گی تو پھر وہ تعلیم و تربیت کا فریضہ اچھا نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 بچے کی پرورش کی اور ان کی تعلیم و تربیت پہ پیسہ خرچ کیا، جب وہ بالغ ہو گئی تو ان کی پھر شادی کر دی عزت و آبرو کے ساتھ، تو کل میں قیامت کے دن میں اس آدمی کے ساتھ وہ میرے اور ان کے درمیان ایسا تعلق ہوگا۔ یہ جو انگلی کا 2 انگلی کا اشارہ کیا آپ نے، شہادت والی انگلی کا، بیچ والی انگلی کا، ان دونوں کے درمیان کتنا گیپ ہوتا ہے، بس معمولی سا گیپ ہوتا ہے، لیکن چھوٹی بڑی ہوتی ہے۔ نبی کے مقام کو کوئی نہیں پا سکتا، نبی کا مقام تو ذرا اونچا رہے گا، لیکن اس مرد کو یا اس بھائی کو یا اس ماں کو اتنی قربت نصیب ہوگی کل قیامت کے دن، جو اپنی بہن کی تربیت کرے گا، جو اپنی بھائی کی اپنی بیٹی کی تربیت کرے گا۔ اس لیے ذرہ برابر آپ کو لجانا نہیں۔ بحقی شریف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک واقعہ نقل کیا، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر عورت کو کس نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ بحقی شریف کے اندر حدیث کی معتبر کتاب، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آئے، روتے ہوئے آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ماجرا سنایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک زمانہ جاہلیت میں ایسا کام کیا ہے کہ میرے آنکھوں سے آنسو ختم نہیں ہوتے، ہمیشہ دل روتا ہے کہ میں نے کتنا زبردست اور کتنا سنگین گناہ کیا۔ نبی نے فرمایا ذرا بتاؤ کیا ہے؟ کہا کہ میرے پاس میں اور میاں بیوی دونوں آدمی ساتھ میں رہا کرتے تھے، مجھے ایک لمبا سفر درپیش تھا، سیریا شام کا سفر کرنا تھا۔ اس زمانے میں ظاہر سی بات ہے جہازوں کا زمانہ تو نہیں تھا، لوگ پیدل اونٹوں پر سواری کیا کرتے تھے، اور مکے سے شام کی مسافت اچھی خاصی ہے، تقریباً 2000 کلومیٹر کی مسافت ہے۔ اتنی لمبی مسافت ایک لمبے عرصے کے لیے میں جا رہا ہوں، اور تمہارے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اگر وہ لڑکا ہے تو اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینا اور اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرنا، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو ان کو دفنا دینا، ان کو زندہ چھوڑنا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ سنا رہے ہیں۔ 9 سال کے بعد وہ لوٹتا ہے، وہ آدمی، وہ صحابی لوٹتے ہیں، بعد میں صحابی ہوئے۔ 9 سال کے بعد وہ تشریف لائے، دیکھا ہے کہ ایک ننھی سی بچی، خوبصورت سی بچی ہے جو آ کر پانی پیش کر رہی ہے، سلام کر رہی ہے، بہت سلیقے سے پیش آ رہی ہے۔ باپ کو، اس آدمی کو بڑی حیرت ہوئی، بڑی خوشی ہوئی، کہا یہ کون سی بچی ہے، یہ کون سی بچی ہے؟ تو اس نے بتایا نہیں، کہا کہ محلے کی کون سی بچی ہے، بہت اچھی بچی ہے۔ ماں نے چھپایا، 1 دن چھپایا، 2 دن چھپایا، تیسرے دن بتلایا کہ یہ تو میری آپ کی بیٹی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اس کو پارا چڑھ گیا، اس کو پکڑا، لے جا کر اس کے بعد جنگل لے گیا، لے جانے کے بعد وہاں پر وہ گڑھا کھودنے لگا۔ بیٹی ہوتی ہے، بیٹی نے دیکھا کہ باپ جب کدال چلا رہا ہے تو باپ کو پسینہ آ رہا ہے، بیٹی نے اس کا پسینہ پوچھنا شروع کیا، اور اسی حالت کے اندر وہ باپ سے پوچھتے رہی کہ ابا جان یہ کس کے لیے کھود رہے ہیں، کیا ہے؟ تو کچھ بتاتا نہیں ہے۔ جب بار بار پوچھنے لگی تو کہا تم کو اس میں دفنائیں گے، اور ایک وقت وہ آیا جو اس کا بال پکڑ کر اس کے گڈھے کے اندر اس کو ڈال دیا۔ میں نے اس کو ڈال دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو ڈال دیا، اس پر مٹی ڈال دی، مجھے نہیں معلوم کہ اس کی روح کب نکلی، کیا نکلی، اور یہ اتنا سنگین گناہ ہے کہ جب مجھے یاد آتا ہے تو میرا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے، معلوم نہیں کہ میری بخشائش ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس واقعے میں بڑا اثر ہوا، آپ روتے رہے۔ اس صحابی سے کہا کہ تم ابھی جاؤ، تم نے مجھے غمگین کر دیا، تم ابھی جاؤ، اب میں تمہیں ابھی جواب نہیں دے سکتا۔ کچھ دیر کے بعد آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسلی دی ان کو کہ زیادہ پریشان نہ ہو، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تم نے زمانے جاہلیت کے اندر وہ کام کیا ہے، اسلام آنے کے بعد وہ سارا کا سارا گناہ جو تم نے زمانے جاہلیت میں کیا تھا وہ اللہ نے معاف کر دیا، انشاءاللہ تمہاری پکڑ نہیں ہوگی۔ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معاشرے میں بھیجا گیا، اور پھر عورت کو مقام دی بیوی ہونے کی حیثیت سے، بیٹی ہونے کی حیثیت سے، بہن ہونے کی حیثیت سے، اور ان کا مقام بتا دیا، عزت دی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو کہا گیا شوہر کو، اور ہر لحاظ سے ان کو اونچا مقام بخشا۔ جس نبی نے معزز خواتین کو یہ مقام بخشا، کیا وہ خواتین اس نبی کی ماننے والی آج اپنے نبی کی باتوں کو فالو کر رہی ہیں؟